مجھے تھکنے نہیں دیتے یہ ضرورت کے پہاڑ، مجھے تھکنے نہیں دیتے یہ ضرورت کے پہاڑ، میرا کنبہ مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتا. ایسی بہت ساری کہانیاں ہمارے آس پاس ہوتی ہیں کہ جہاں عمر کے تقاضوں کے بالکل برخلاف بھی انسان کو اپنی زندگی بسر کرنا پڑتی ہے. انسان ساری زندگی اس سوچ کے ساتھ گزار رہا ہوتا ہے کہ جب عمر کا آخری حصہ آ جائے گا، پہلے تو زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کس کو کب پتا ہے کہ عمر کا آخری حصہ کب ہے، لیکن ایک اندازن تو انسان یہ سوچتا ہے جب عمر کا آخری حصہ آ جائے گا تب گھر ہوگا، گھر بار ہوگا، گھر والے ہوں گے، بچے ہوں گے جو مجھے کھلائیں گے، پیر دبائیں گے، آرام سے سو جایا کروں گا، اٹھ جایا کروں گا، اور بس زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزرے گا. لیکن کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں، بہت ساری کہانیاں ہمارے آس پاس ایسی ہیں جن پر یہ شعر صادق آتا ہے کہ میرا کنبہ مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتا. وہ بڑھاپے کے تقاضے کے مطابق زندگی کس طرح گزاریں کہ ان کے گھر کے حالات انہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتے. آج ایک ایسا ہی بوڑھا باپ ہمارے ایک کہانی کا حصہ ہے، اور ایک ایسی ہی بوڑھی ہماری ماں اور اس بچے کی دادی اس کہانی کا حصہ ہے، ہمارے نیکی سیگمنٹ کا حصہ ہے، جو کہ اپنے اپنے طور پر عمر کے اعتبار سے ضعیف ہیں لیکن عزم، حوصلے، ہمت کے اعتبار سے کسی بھی جوان سے کم نہیں ہے. اقرار صاحب جی، جس طرح آپ نے بتایا، رشید خان صاحب اپنی 3 بیٹیوں کا سہارا ہیں اور پھیپھڑوں کے شدید عارضے میں مبتلا ہیں. ایک پیکج ان کے گھر جا کے ہم نے شوٹ کیا تھا، وہ دکھاتے ہیں آپ کو، اور پھر اس کے بعد ذرا بات چیت کر کے عمران کی جانب آئیں گے جو 18 سال کا 19 سال کا نوجوان ہے. یہ کس کرب سے گزر رہا ہے، اس کی دادی کس کیفیت سے گزر رہی ہے، وہ بتائیں گے. لیکن رشید خان صاحب کے گھر کا احوال پیکج میں دکھاتے ہیں. ٹھیک. جب ہم نیو کراچی کے اس گھر میں داخل ہوئے تو گھر کے در و دیوار سوگ میں ڈوبے ہوئے تھے. ہر ایک کی آنکھیں آنسوؤں سے پر تھیں. گھر کا واحد سہارا محمد رشید بے ہوشی کے عالم میں تھے. واحد سہارا اس لیے کہ گھر میں محمد رشید، ان کی ضعیف اور بیمار بیوی کے علاوہ 3 بیٹیاں ہیں. ایک بیٹی طلاق کے بعد ماں باپ کے گھر آ گئی ہے، ایک بیٹی شوہر کی وفات کے بعد، اور ایک بیٹی کی شادی صرف اس لیے نہیں ہو پا رہی کہ جہیز دینے کے پیسے کہاں سے آئیں گے. کیا ہم آپ کے لیے کر سکتے ہیں؟ آپ ان کے ساتھ رہتے ہیں؟ ہم لوگ جاب کرتے ہیں، اور یہ تو آج کل مجھ کبھی جاتی ہیں کبھی نہیں جاتی. 8,000 کی سیلری ہے میری، تو اس میں کرایہ بھی دینا ہوتا ہے بیٹا. 6,000 کی اس کے دیتے ہیں گیس بتی کے ساتھ. 8,000 روپے انکم ہے جی. 6,000 گھر کا چلا جاتا ہے. ہاں، کھانا پینا سبھی کچھ ہوتا ہے. اور دوا دارو کس طریقے سے کرتے ہیں ہمیں پتا. بہت پریشان ہمیں چاہتے ہیں سے ہو جائے. کیا کہتے ہیں ڈاکٹرز کے ساتھ؟ کہتے ہیں آپریشن ہوگا. اس کا آپریشن ہی ہے بس. اس کا بیٹا پیسے کی وجہ سے چل نہیں رہے. حالت اتنی خراب ہے، ہم کھا لیں گے بہت. کرایہ دینا، کھانا اتنا مشکل ہوتا ہے بابو، بہت پریشانی ہوتی ہے. کتنے پیسے بتائیں ڈاکٹر نے؟ 2.5 سے اوپر ہی بیٹا بتایا. وہ ہم افورڈ کر نہیں سکتے. ہم 5,000 نہیں کر سکتے. 10,000 بیٹا کس طریقے سے کریں میرے بچے. جب بھی ڈاکٹر کے لے کے جاتے ہیں تو گاڑی کا کرایہ بہت مہنگا پڑتا ہے. ہم لوگ کو 700-800 روپے کہاں سے دیں. السلام علیکم. کیسے ہیں؟ رونے سے تو مسئلے حل نہیں ہوں گے نا؟ نہیں، بہت تکلیف ہے. ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. آپ دعا کیجیے گا ہمارے لیے کہ اللہ ہمت دے گی. بس آپ یہ مسئلہ حل کروا دیں. ان کا سایہ آپ کے سر پہ سلامت ہے. آپ کو بھی بیماری ہے ظاہر ہے؟ ہاں، شکر ہے مجھے. کھا لو تو مکان کے کرایہ کا مسئلہ ہوتا ہے، مکان کا کرایہ دیتے تو کھانے کا مسئلہ رہتا ہے. ہر مہینے کوئی نہ کوئی پرابلم رہتی. کبھی امی بیمار، کبھی ابو بیمار. ابو 1 سال سے بیمار. آپ ایک کام کیجیے. جی. ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کتنی دیر ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں، وہ کرے جتنی جلدی ہو سکے کر دیں. دوسرا بھی خراب ہو رہا ہے بیٹا. دیکھ لوں ڈاکٹرز وغیرہ سے بات کر کے ان کی رپورٹس وغیرہ کچھ ہے. ہاں بیٹا، ایڈمیشن کا کچھ کرتے ہیں.
محمد رشید کی حالت انتہائی خراب تھی، سو ہم نے ریکارڈنگ مکمل کرتے ہی ان کے ان ٹیسٹوں اور رپورٹس کا انتظام کیا جو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اب تک نہیں کروائے جا سکے تھے، اور پھر انہی رپورٹس کی بنیاد پر ڈا ہاسپٹل سے ان کے آپریشن کی تاریخ بھی لے لی جو کہ 2 جولائی ہے۔ آپ اور ہم مل کر آپریشن کے لیے درکار رقم اکٹھی کر پائے تو ہم ان بے سہارا بیٹیوں کو باپ کی شفقت سے محروم ہونے سے بچا لیں گے انشاءاللہ۔ یہ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ آپ اپنا دکھ لے کے، اپنے کنبے، اپنے گھرانے کی تکلیف لے کے ٹیلی ویژن پہ آ کے بیٹھ جائیں۔ یہ مجبوری کی شاید آخری حالت ہوتی ہے، اور کبھی کبھی بس چلے اگر تو شاید ہم اس کے بغیر، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ جب تک اپنے دوستوں، اپنے بھائیوں، پاکستانیوں کے ساتھ شیئر نہ کریں وہ دکھ، تب تک یہ ممکن نہیں ہوتا کہ ہم سب لوگوں کے لیے کچھ انتظام کر پائیں۔ سو ہم شرمندہ بھی ہیں، لیکن مجبوری ہے کہ اس طرح سے دکھ کو دکھانا، اس کا احساس دلانا بہت ضروری ہے، اور ایک طرح سے جس طرح جنید جمشید بھائی نے بھی یہ بتایا تھا کہ اس طرح سے نیکی ایک بہتر چیز بھی ہے تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو، وہ اپنے محلے میں، اپنے گھر میں، اپنے ارد گرد دیکھیں کہ کن کن لوگوں کو ان کی مدد کی ضرورت ہے۔ میری بہن اس وقت موجود ہیں، اس دن بھی بہت رنجیدہ تھیں، آج بھی جب سے یہ پیکج چل رہا ہے پریشان ہے، لیکن اب آپ کو کچھ امید ہونا شروع ہوئی ہے انشاءاللہ کچھ؟ جی اب امید، آپ سب کا بہت بہت شکریہ، یہاں تک ہم آئے، بس آپ سب سے یہ ہمارے باپ کے لیے آپ سب مدد کریں، اوپر اللہ، نیچے آپ لوگ سب ہوں، آپ لوگ کو خدا رسول کا واسطہ ہے، ہمارے باپ کی مدد کریں، ہمارے بہت حیثیت میں بہت تکلیف ہے، بہت پریشان ہے، ہر طریقے سے اپنے باپ کو صحیح دیکھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ، آپ لوگ کو سب کو خدا کا واسطہ ہے انشاءاللہ بالکل ہو جائے گا۔ آپ کو یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس یہ آپ صرف ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جو پریشانی آپ پر اب تک گزری، آپ بھی جس طرح ذکر کر رہی تھیں کہ یہ بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ 500 یا 700 روپے کی گاڑی یا ٹیکسی کروا کے کس طرح سے لے کے جائیں والد کو ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے، اور یہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے لیے 500-700 کروڑ بھی شاید کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے۔ اب تک ٹھیک سے علاج نہ ہو سکنے کی یہی وجہ تھی کہ پیسے، یہی وجہ تھی کہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے کہ ہم ان کا پروپر وے میں کوئی اچھا علاج کرا سکیں۔ جو چھوٹے موٹے ڈاکٹر تھے، ہم اپنی سی کوشش بہت کر رہے تھے کہ صحیح ہو جاؤں، اور اصل بیماری کا ہمیں پتہ بھی نہیں تھا۔ جب پتہ چلا تو بیماری اتنی بڑی تھی، ہمارے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ ہم ان کا اچھا علاج کرا سکیں۔ اب پتہ چلا ہے تو آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا، اور ہم لوگ بہت شکر گزار ہیں کہ آپ لوگ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اور ہم یہاں تک پہنچے، اور ہمیں بہت امید ہے اللہ کے بعد کہ آپ ہمارے لیے، والد کے لیے بہت کچھ کریں گے۔ والد کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ آپ تینوں بہنوں کا ظاہر ہے کوئی نہ کوئی دکھ ہے اپنی زندگی میں، اپنی ذات میں، پوری زندگی پریشانی میں گزری ہے، ظاہر ہے آپ کے ساتھ بھی، آپ کے ساتھ بھی، یہ میری بہن بھی زندگی ان کے سامنے پڑی ہے ساری۔ ان کی حیثیت کیا ہے گھر میں؟ ہمارے لیے ایک حیثیت خدا کے بعد جیسے ماں باپ ہوتی ہے وہی حیثیت ہے، یہ ہے تو سب کچھ ہے، یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے لیے۔ یہ بہت بڑا ہماری زندگی کا سہارا ہے، ان کے بغیر ہماری زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کوئی اندازہ ہمیں بتائیں نا کہ کیا کتنا؟ وہ بہت معمولی سی رقم ہے۔ ڈاکٹر نے کیا آپریشن کا بتایا کہ کتنے میں؟ 2.5 سے 3 لاکھ روپیہ لگے گا کہ ان کا آپریشن بڑا آپریشن ہے، کوئی چھوٹا آپریشن نہیں ہے۔ آپ اسے آپریشن کا جلد سے جلد انتظام کریں، جتنی دیر ہوگی ان کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ ابھی ہماری ٹیم نے تاریخ لے لی ہے ڈا اسپتال سے، 2 تاریخ کو یہ ایڈمٹ ہوں گے انشاءاللہ، اور 4 تاریخ کو انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ پوری قوم کی دعاؤں سے ان کا کامیاب آپریشن ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے۔ آمین آمین۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو انشاءاللہ ہو جائے گا، اور اس میں ظاہر جو بھی اس کار خیر میں شامل ہونا چاہے اسے خوش آمدید۔ میں ریپیٹ کر دوں ایک دفعہ تاکہ آپ یہ آپ نے اقرار نے سارا سلسلہ بتا دیا، اقرار ابھی آگے بات بھی کریں گے۔ صرف 2.5 سے 3 لاکھ روپے اگر ہمارے پاس ارینج ہو جاتے ہیں تو 2 جولائی کی تاریخ لے لی ہے ہم نے، اور 4 جولائی کو ان کا آپریشن ہو جائے گا، یعنی کہ اب سے کچھ دنوں بعد، 2 یا 3 دن، بلکہ اگر میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں تو میں یعنی ہاں بس 2-4 دن انشاءاللہ۔ تو پھر یہ عید اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے انداز سے گزار سکیں گے، اور آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہوں گی اس میں آپ لوگوں کو دعائیں دیں گے بہت زیادہ۔ یہ ایک چھوٹی سی گزارش ہے جی۔ اس کے علاوہ بتائیے، آپ کے میں نے گھر کی حالت بھی دیکھی، کرائے کا مکان ہے، اور صرف ایک آپ میں سے 8,000 روپے آپ لے کے آتی ہیں، 6,000؟ اچھا
اور 6,000 روپے اس میں سے کرائے کے چلے جاتے ہیں. جی. تو گھر کیسے چلتا ہے آپ؟ بہت مشکل ہو رہی ہے. کس طریقے سے چلا رہے ہمیں پتہ ہے. بہت ادھار قرض ہو گیا جب سے والد بیمار ہے. قرضہ دینا بہت مشکل ہو گیا اور ان کی جان بچانا بھی بہت مشکل ہو گیا. کس طریقے سے ہم کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہے. بہت پریشان ہے کہ گھر چلنا مشکل ہو گیا. پھر وسیم یہ بہت مشکل ہے کہ آپ کو ٹی وی پہ آ کے اس طرح سے اپنے دکھ کا اظہار کرنا اگر ہم پڑے. اتنے پریشان نہیں ہوتے تو کبھی ٹی وی پہ نہیں آتے. کہ ہماری پریشانی والد کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے. بس ہمارے والد اور صحیح میری ہو بہن جائے. کی شادی کا بھی جی شادی کا بھی مسئلہ ہے بہت. اور سمجھے میری بات, ہم دونوں بہنیں بھائی بیمار رہتے ہیں, طبیعت صحیح نہیں رہتی. بیوی بیمار کے دل کی تکلیف میں میرا بی پی ہائی رہتا ہے, طبیعت خراب میری دل میں بھی ہو جاتی آپ طبیعت. نے کوئی رشتہ دیکھ رکھا ہے بہن کے لیے؟ ہاں دیکھا ہے. لیکن شادی کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہے. ہاں شادی کرنے کا ارادہ چلیے ہے. وہ ذمہ داری بھی ہم اٹھاتے ہیں انشاءاللہ العزیز. اس کے لیے جس طرح سے بھی شادی کے جو بھی اخراجات ہیں جی وہ ذمہ داری ہماری. شکریہ, مہربانی, اللہ بس کو آپ نے خوش حکم رکھے. کرنا ہے, وہ ہم بیٹھ کے طے کر لیں گے جو چیزیں آپ کو درکار ہیں, جو جہاں جی اس کا شادی کا انتظام ہوگا. بہت آپ بہت تاریخ شکریہ. مقرر کیجئے, باقی انشاءاللہ اپنی بہنوں کی طرح رخصت کریں گے. بہت شکریہ. اللہ آپ کو شکریہ بہت آپ کا. ساری خوشیاں دے, بہت ساری دعا. آپ سب کو بہت بہت شکریہ. بس اللہ آپ خوش سے رکھے. دعائیں لینے کے لیے واپس آئیں گے. میرا خیال ہے عمران سے ذرا ہم اس سے میں ایک اناؤنسمنٹ کر دوں. ہمیں کنٹرول روم سے مجھے بتایا کہ ایک بچے نے کال کی, چھوٹے بچے نے, اور اس نے اپنی پاکٹ منی سے بہت سارے پیسے جمع کیے ہوئے تھے. اپنی پاکٹ منی سے کئی سالوں سے اس نے جمع کیے ہوئے تھے, تو اس میں سے اس نے 50,000 روپے دینے کا اعلان کیا. کیا بات ایک ہے. چھوٹے بچے نے اپنی پاکٹ منی سے. اللہ اس کا اور مستقبل خاص کہا آپ نے روشن کہ یہ کرے. میری بہن کے جہیز کے لیے ہیں پیسے. ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ اس بچے کو سلامت رکھے. عمران ہے, یہ بھی ایک عجیب وسیم کہانی ہے. اب تک ہم یہ روتے تھے کہ اولاد اپنے ماں باپ کو چھوڑ جاتی ہے. اس کہانی میں ماں باپ اپنی اولاد کو چھوڑ گئے صرف اس لیے کہ ان کا گردہ اپنے بچے سے میچ کرتا تھا, جس بچے کے گردے ناکارہ ہو گئے. اور ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ آپ میں سے کوئی اگر گردہ دے تو آپ کے بچے کی زندگی بچ سکتی ہے. لیکن ماں باپ دادی کے پاس اس بچے کو چھوڑ گئے ہیں, اور اب ملنا جلنا بھی شاید ماں باپ کا نہیں ہے عمران کے. پیکیج آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر ذرا دادی سے بھی بات کرتے ہیں اور ان کے پوتے سے بھی. نیکی کے مستحقین کی تلاش میں اب تک ہم جتنے بھی گھروں میں گئے ہیں وہ سب کے سب غربت, کسمہ پرسی اور حسرت کی تصویر تھے. ایسے گھر جہاں سونے کے لیے بستر تو کیا چٹائی تک نہیں. ایسے گھر جہاں برتن یا باورچی خانہ تو کیا چولہا تک موجود نہیں. لیکن جو اداسی, جو غریبی اور جو ہرما نصیبی نفیسہ بیگم کے گھر میں محسوس کی, اس کے بیان کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے. نفیسہ بیگم نے اپنا ایک پوتا لے کر پالا تھا جو اب گردوں کے ناکارہ ہونے کے بعد لمحہ لمحہ موت کی جانب بڑھ رہا ہے. یہ اتنا بیمار ہے کہ اس کے سگے ماں باپ بھی اب اس سے کنارہ کش ہو گئے ہیں. بہت پریشان ہے بیٹا اس بچے کی وجہ سے. واحد اکلوتا بیٹا آپ کا؟ بیٹا نہیں ہے پوتا. اچھا, آپ کا پوتا ہے. اس کو میں نے چھوٹا سا پالا تھا. تو جب یہ بیمار ہوا نا تو اس کے ماں باپوں کو میں نے خبر کری, تو 2-3 دفعے لے کے گیا سول. جب انہوں نے گردے مانگے نا تو اس کو بھگا دیا. ہم نے ہاتھ جوڑا کہ اس کو تم رکھ لو, ماں باپ جو خیال کریں گے وہ کوئی نہیں کرے گا. انہوں نے کہا نہیں لے جاؤ. ماں باپ نے کہا؟ ہاں, انہوں نے کہا جہاں تم پلے ہو وہیں جاؤ. میں لے آئی بیٹا اس کو. جو ہو سکے ہمیں مدد کر دے رہا. اسپتال نہیں جانے دیں گے بچوں کا, آگے اللہ کے ہاتھ ہے. ہمارے حالات دیکھ دو. اگر بیٹا میں نہ جاؤں تو اللہ جانتا, اللہ کا رسول جانتا, کھانے کو بھی نہیں ہو. ماں جی, یہ تو عجیب ہی کچھ بات آپ نے مجھے بتائی تھی. تب سے اب تک ویسے اس طرح سے یقین نہیں آیا مجھے کہ سگے ماں باپ ہیں اس بچے کے. سگے ماں باپ ہے بیٹا, مائی کریں. سگے ماں باپ. اچھا, میرے بچے میں سگے ماں باپ ہے. بڑھاپے میں جھوٹ نہیں بولیں گے میرے کو. اور یہ صرف اس لیے اب اس سے نہیں ملتے, یہ اسے چھوڑ کے چلے گئے؟ بالکل کوئی واسطہ نہیں ہے اس کہ کو گردہ, کبھی فون کر کے پوچھ لیں کہ اس کو جب گردہ نہ سے- دینا پڑے. ہاں, جب سے انہوں نے کہا ہے تو جانا بند کر دیا اور بھگا دیا, کہہ دیا جاؤ یہاں سے لے کے جاؤ, نہیں تو میں رکھتے بھی بٹھا دوں گا لے کے. لڑکی نے میری ہاتھ جوڑا کہ رکھ لو بھابھی,
जो तुम ख्याल करोगे कोई नहीं करेगा। तो कहा भाई मुसीबत ली आई हो, ले जाओ यार। अब हमने तो इतना सा पाला, मैं कहाँ भगाऊं, किस तरह मैंने मांग जात के इतना बड़ा करा। अब मेरे में दम नहीं है बेटा, मांग जात के इलाज करवाते रहे। अब मेरे बच्चियों का साथ है, वो बच्ची भी मेरी बैठी हुई है। उसके पास भी राशन का इंतजाम नहीं है, वो भी गुर्बत में जिंदगी गुजार रही है। अब क्या कहें, एक गम नहीं, मुझे इसका बहुत गम है कि रोटी टुकड़ा चलता तो मेरा बच्चा पड़ गया। तो खाने पीने की चीजें इंतजाम कहाँ से होता है, घर बस कैसे चल रहा इतना है? करते हैं वहाँ, इमदाद करते जो हो सके। खुदा का वास्ता, अल्लाह का वास्ता दे रहा हूँ, मेरे में बेटा दम नहीं है। जो हो सके बच्चे इंशाल्लाह। इसके इलाज के लिए आपको क्या चाहिए, इसका इलाज कैसे होगा, डॉक्टर कुछ बता? नहीं, हम अलग कराएंगे, हम खुद करा लेंगे। यूँ कि मैं देख चुकी, मेरे ताकत नहीं है देखने में, जो जो सुन चुके हम, आगे अल्लाह के हाथ है। अल्लाह के हाथ में छोड़ दिया आपने। आप मुझे बताओ कि आप ये क्या बाद में अभी डायलिसिस करवा कर डायलिसिस के लिए आप मजीद कमज़ोर हो गए हैं। जब मैं आपसे मिला था उससे ज़्यादा, क्या बताते हैं डॉक्टर वही बोलते हैं कि गुर्दा चेंज कराओ। तो गुर्दा देने वाला कोई है आपको? नहीं कोई भी देने वाला नहीं, सगे सगे माँ बाप- माँ बापों ने नहीं दिया। हमने कहा मेरा ले लो, कह रहे तुम्हारा बेकार है, मजबूर पड़ गए बेटा, इससे ज्यादा नहीं है। वो कहते हैं दे देती है, क्यों क्या मरने पे तो है, आज नहीं कल मरना है, अगर मजबूर हो गए। घर में कैसे, कहाँ से पैसे, कुछ नहीं, खाना कहाँ से खाते हैं, कैसे आते हैं, कौन लेके आता है? ये तो ज़ाहिर काम है। बात सुने, जब मैडम के पास लड़की लेके आई थी, लालू खेत में रहती। अब बेटा किसी ने कुछ दे दिया, किसी ने कुछ दे दिया। एक जमाने से जानते हैं, जो उनके औलादे बड़े हो गए, मेरे माँ बापों को देखा सब मर गए, वो लोग जानते हैं, हमारा बहुत ख्याल करते। वो लड़की इकरार? लेके मुझे गई थी। ये मेरे पास एक कॉल है और हमारे पास और भी अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन एक कॉलर है मेरे साथ, मैं कॉलर को लेना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब अली, कौन भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कमाल अहमद बात कर रहा हूँ लियाकताबाद से। एबटाबाद से कमाल साहब। कमाल भाई, क्या आप मदद कर सकते हैं हमारी? मैं इनके लिए अपनी किडनी डोनेट करने के लिए एग्री हूँ, अगर मेरी किडनी मैच। अल्लाह अकबर, वाह 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 वाह, बस सलामत रहिए, सलामत रहिए, यानी सलामत रहे। वाह, हीरो हैं आप यार, वाह, माशाल्लाह वाह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये यानी पहली मर्तबा है, ये पहली अल्लाह मर्तबा है अकबर। शान रमजान में कि वाह, हमें वाह, बड़े वाह। बड़े डोनेशंस की कॉल आई और हम सबके बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत ज्यादा सबके बहुत ज्यादा अरे, शुक्रगुजार वाह, हैं। वाह, लेकिन वाह। पहली मर्तबा एक कॉलर कॉल करके अपने जेब से पैसे नहीं बल्कि उससे बढ़कर अपने जिस्म का एक हिस्सा डोनेट करने के लिए, अपनी किडनी डोनेट करने के लिए कॉल किया हमें कमाल साहब ने एबटाबाद से। कमाल साहब, इनको हम बुलाएंगे अपने जी, शान बिल्कुल। रमजान में, ये इनसे कांटेक्ट करके बिल्कुल। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कमाल साहब, आप आपको आवाज आ रही है मेरी इस वक्त? हेलो, आपने किस इलाके से हमें, कहां से कॉल किया है? मैं लियाकताबाद से। लियाकताबाद कराची से कॉल किया आपने हमें। मैं असल में इंशाल्लाह 3 तारीख को उम्रे पे जा रहा हूँ। माशाअल्लाह, 3 तारीख को अल्लाह ने उम्रे की सादत नसीब कर रहे हैं, तो क्या कल ये मुमकिन है कि आप शान रमजान में हमारे मेहमान बने? नहीं, मैं असल में शो नहीं होना चाहता, अपने आप को जाहिर नहीं करना। अच्छा, चलिए, बिल्कुल, फिर अच्छी बिल्कुल बात ठीक है, है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम सब यहाँ पर जितनी भी हमारी ऑडियंस बैठी है, और हम सब आपको हम क्या कह सकते हैं, आपके सलाम पेश एहसानमंद हैं और आपको सिर्फ सलाम पेश कर सकते हैं और आपके लिए बहुत सारी दुआएं कर सकते हैं। भरपूर तालियों की सूरत में इनका शुक्रिया अदा कर दीजिए। लो भैया, वाह वाह, गुर्दे का इंतजाम तो हो गया, अब उसे लगवाने का मसला है, वो हम मैनेज कर लेंगे कुछ ना कुछ करके इंशाल्लाह। बिल्कुल। अनाउंसमेंट हमारे पास कुछ और भी हैं। एक तो एक बंदे खुदा ने ये हमारी इस बहन के लिए अपना नाम जाहिर नहीं किया और हमें यहाँ पर आकर कुछ पैसे दिए हैं मुझे, इन खातून के लिए। इसके अलावा इस्लामाबाद से, जी हाँ, ये 25,000 रुपए हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद से खातून ने कॉल की है, उन्होंने इन दोनों फैमिलीज के लिए 5-5 लाख रुपए का ऐलान किया है, दोनों फैमिलीज के लिए। और ये जो 5 लाख रुपए हैं वो इसके अलावा है कि इनका जो इलाज है, इनके इलाज के लिए आपको पैसे आपको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। आपके जो इनके इलाज का जो पूरा खर्चा है
وہ ان 5 لاکھ روپوں کے علاوہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ان کے علاج کا پورا خرچہ برداشت کرے گا انشاءاللہ. وہ چاہے 2.5 لاکھ ہو، وہ چاہے 3 لاکھ ہو، وہ چاہے جس اس سے سے زیادہ بڑھے، وہ سب کا سب خرچ انشاءاللہ خواجہ غریب نواز ٹرسٹ کی جانب سے. اور مجھے ایک بچی نے کال کی ہمیں، سیدہ زبیرہ شاہ اس بچی کا نام ہے. اس بچی نے بھی 25,000 روپے کہا ہے کہ یہ آنٹی کو جہیز کے لیے میری طرف سے دے دیجیے. آپ کا بچی کا بھی بہت بہت شکریہ. میں آتا ہوں، یہ پکڑ کے رکھیں گے. جی ماں جی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ ہاں بیٹا یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ میرے بچے کو جو ہو سکے کر دینا. ہم اللہ بڑا کارساز ہے، اللہ نے بہت اچھا کر دیا جو ہے. ہو سکے گھر میں ہم اپنے بالکل ہو گئی، بالکل. ایک خاتون نے 5 لاکھ روپے کا اعلان کیا آپ کے خاندان کے لیے. بڑی مہربانی، اللہ اس سے زیادہ دے پروردگار. آمین. اللہ اس کے بچوں ایک میرے بھائی نے گردے کا اعلان کیا اس کے لیے کہ میں اپنا گردہ دوں گا اس کی زندگی بچانے کے لیے. ٹھیک ہے، اور اس کے جو خرچ ہوگا گردہ لگانے پہ وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم برداشت کریں گے. ٹھیک ہے بیٹا کیا کہہ رہے بتاؤ نا. آپ نے بس دعا کرنی ہے اس بیٹے کے لیے. ہاں اس بچی کے لیے راشن ابھی بھی موجود ہے، اور راشن انشاءاللہ اس بچی کے لیے جو ان کی بیٹی ہیں وہ خواجہ غریب نواز ٹرسٹ کی جانب سے راشن بھی انشاءاللہ ہر مہینے ان کو ملتا رہے گا. پورا گھر کا جتنا راشن ہے وہ ان کے گھر پہنچتا رہے گا. 2 لاکھ روپے اور اناؤنسمنٹ ہے، وہ بھی عمران اور اس کے خاندان کے لیے ہے، وہ بھی ان تک پہنچا دیے جائیں گے انشاءاللہ. اور ٹیلیفون کالز الحمدللہ مسلسل آ رہی ہیں. سو جو بہت بنیادی ضرورت تھی اس سے زیادہ الحمدللہ آئی ہیں. اور الحمدللہ اس سیگمنٹ میں اب تک جتنے بھی ہمارے پاس کیسز آئے ہیں، اور اگین ہم بار بار کہتے ہیں ہماری کوئی اوقات نہیں ہے اس پلیٹ فارم کی، اس نیٹ ورک کی. ہمیں ایک ذریعہ، ایک وسیلہ اگر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. لیکن اس سیگمنٹ میں اب تک جتنے بھی لوگ آئے ہیں الحمدللہ جو بھی ڈیزائرڈ ریکوائرڈ اماؤنٹ آف منی تھی وہ سب کے لیے پورے ہوئے ہیں. اور آج تو کمال ہی ہو گیا کہ ایک صاحب نے اپنی جیب سے پیسے نہیں بلکہ اپنے جسم کا ایک حصہ نکال کر اپنی کڈنی ڈونیٹ کرنے کے لیے شان رمضان کے اس سیگمنٹ میں کال کیا. آپ لوگوں کے سامنے ہے. اور یہ ہم وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ، جس طرح میں بار بار یہ بات دہرا رہا ہوں کہ اب سے آنورڈز 1 دن میں انشاءاللہ ہم یہ سلسلہ شروع کر دیں گے کہ جو لوگ یہاں آئے ان کی امداد کیا واقعی ہوئی یا صرف وعدوں تک معاملہ محدود رہا، وہ ہم آپ کو ان کے گھر جا کے ان کے پاس جا کے انشاءاللہ العزیز دکھائیں گے، ان سے آپ کی بات کروائیں گے انشاءاللہ. ایک اور ہمارے ساتھ ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب علی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں طارق بات کر رہا ہوں بادامی صاحب. میں نے کل بھی کال کی تھی، خیر صاحب سے بات کی تھی. جی طارق بھائی. جی طارق بھائی آپ کا کل فون آیا تھا. بالکل اور پچھلے سال بھی آپ سے بات ہوئی تھی. بالکل جی تو گھر کے لیے بات کی تھی جو کل یہ گئے تھے. جی ہاں دکھلایا تھا. میں اقرار صاحب سے جاتا ہوں بات کرنا. جی بات سن رہے ہیں آپ؟ جی میں سن رہا ہوں سر. سر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ آپریشن بھی آپ کروائیں، اس کی بھی ذمہ میں لیتا ہوں. یہ جو آپ پہلے والا اپنے کسی سے اعلان آ گیا کہ آپ کے پاس نیا کیس ہے، یہ بھی میں کرنے کے لیے تیار ہوں. اور اقرار صاحب میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا، آپ یہ کرائم پروگرام چھوڑیں، یہ پروگرام کریں. آپ یہ بہت اچھے پروگرام کرتے ہیں، کسی کے گھر تک جا کے اس کو اجاگر کرنا، پبلک کو بتانا. کرائم کے لیے بہت دنیا پڑی ہے. بڑی اور طارق بھائی آپ کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ ہم نے جو کل آپ نے اعلان کیا تھا کہ وہ گھر دیکھیے ان کے لیے، ہماری ٹیم نے وہ گھر ڈھونڈ بھی لیا ہے، تلاش بھی کر لیا ہے. اور ٹاؤن میں مجھے اطلاع ملی ہے. بالکل جی ہاں، اس کا سودا وغیرہ سارا انشاءاللہ آپ سے ڈیٹیل کر کے وہ گھر ہم ان قریب خرید کے اس فیملی کے حوالے کر دیں گے آپ کی مدد اور تعاون سے. ان کا علاج بھی آپ کرائیں، جو بھی ہے جن کے ذرائع سے میں آپ سے ملا ہوں وہ آپ سے ملیں گے. میں نے ان سے آج معلومات لی تھی. انہوں نے کہا اقرار بھائی پیچھے پڑ گئے ہیں، انہوں نے اورنگی ٹاؤن میں گھر دیکھ لیا ہے. مجھے بہت خوشی، اور میں آپ سے پرسنلی ریکویسٹ کروں گا کہ سر آپ یہ پروگرام کیا کریں انشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. بہت شکریہ طارق بھائی، بڑی نوازش. تھینک یو سو ویری مچ. شکریہ. الحمدللہ بہت شکریہ، بہت نوازش. اب آپ خوش ہیں، مطمئن ہیں؟ بہت خوش ہیں، بہت زیادہ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ہماری توقع سے بہت زیادہ اللہ نے ہمیں نوازا، اور آپ لوگوں کی کوششیں. ہمیں ہمارے والد کو زندگی ملی تو ہمیں مل گئی. بہت آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اتنا شکریہ ادا کرے کم ہے، بہت زیادہ شکریہ. اللہ بس اللہ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے، آپ ایسے ہی ہمیں دعائیں دیتی رہیں.
اب ماہ رمضان بھی ہے، انشاءاللہ جلدی سے ٹھیک ہوں گے، ہم پھر ان کو واپس بلائیں گے بالکل صحیح حالت میں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ میرے والد صحیح ہو کے ضرور اس جگہ آئیں گے انشاءاللہ، اور ہمارے سروں پہ ان کا ہاتھ رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ الہ آمین، الہ آمین۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آج بھی سرخرو کیا، کامیاب کیا، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ احسان، اس کا کروڑوں شکر۔ ایک وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ روزہ رکھائی کا ہمارے سیگمنٹ ہے اور میں بہت خوش ہوں۔ روزہ رکھائی کہہ رہا ہوں میں، یہ تو روزہ کشائی کا سیگمنٹ ہے، سوری، سحری سے نکل کے افطار میں داخل۔ میں اس لیے بڑا ایکسائٹیڈ ہوں، بہت خوشی ہوں۔ خوشی میں جو ہے نا میں صحیح سے الفاظ ادا نہیں کر پا رہا، اور اس خوشی کی ایک خاص وجہ ہے ہمارا جو پچھلا سیگمنٹ تھا نیکی کا، جس میں ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ ہم آنسوؤں کے ساتھ اس سیگمنٹ میں داخل ہوئے تھے اور مسکراہٹوں کے ساتھ اس سیگمنٹ سے نکلے ہیں، اور آج تو کمال ہی ہو گیا کہ ایک صاحب نے کیا زبردست اعلان کر دیا۔ لیکن خاص خوشی کی وجہ کیا ہے وہ اقرار صاحب آپ بتائیے۔ خوشی کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے پھر اس کو سننے کے بعد پوری دل سے تالیاں بجانی ہے مزے کے ساتھ۔ خوشی یہ ہے کہ آج یہ صحیح معنوں میں پاکستانی قوم ہے ماشاءاللہ، وہ ابھی زندہ و جاوید ہے۔ تو میرے جس بھائی کو ایک گردے کی ضرورت تھی، میرے اس بھائی کو، اس کے لیے پاکستان بھر سے 5 گردوں کے عطیات کا اعلان ہوا ہے۔ 5 لوگوں نے ٹیلی فون کر کے کہا کہ جی ہم اپنے اپنے گردے دینے کے لیے تیار ہیں۔ سو جو بہتر میچ کرے گا انشاءاللہ وہ گردہ ہم اس بھائی کے لیے اسے ڈونیٹ کروا دیں گے۔ سو اپنے لیے، اپنے قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ڈونیٹ کیے ہیں یہ گردے، ان کے لیے ذرا پھر ہو جائیں ایک بار تالیاں زور سے۔ زبردست زبردست، واہ واہ واہ، اصل واہ 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 ان لوگوں کے لیے بنتی ہے بھائی، واہ واہ زبردست، واہ واہ، بہت شکریہ، بہت نوازش ان تمام تر ہمارے کالرز کی، سب کا بہت بہت شکریہ۔ روزہ کشائی کا یہ سیگمنٹ ہے، روزہ رکھائی کا نہیں ہے۔ زونگ اسلامک سروس کا ایک اناؤنسمنٹ میں کر دوں، زونگ کسٹمرز ابھی اپنے موبائل سے 7879 ڈائل کر کے زونگ ریڈیو اور ٹی وی سے سن سکتے ہیں، مشہور ٹی وی اور ریڈیو کے چینل۔ اور اس کے علاوہ روزہ کشائی میں جو ہمارے دوست، ہمارے بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے لیے ہے دل پسند کی جانب سے گفٹ باکسز، آڈیونک کی جانب سے کڈز ٹیبز، اور اس کے علاوہ واؤچرز ہیں بمزیز کی جانب سے، پیزا پوائنٹ کی جانب سے، اور گفٹ ہیمپرز ہیں جے ڈاٹ کی جانب سے، گورمے کی جانب سے، میزان، افکو، کرشی اور صوفی آئل کی جانب سے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ روزہ خیریت سے گزر گیا؟ آرام سے گزر گیا؟ ابھی کہاں گزرا ہے؟ ابھی تو ٹائم باقی ہے تھوڑا سا، ہیں تھوڑا سا ہے۔ ہاں، جب اتنا سارا ٹائم گزر گیا ہے تو تھوڑا سا بھی گزر جائے گا، ہے نا؟ گزر جائے گا۔ پیاس پیاس تو نہیں لگی زیادہ کسی کو؟ نہیں۔ ویسے نا آپس کی بات بتاؤں، مجھے بڑی لگ رہی ہے پیاس، اسی لیے میں نے غلطی سے آج روزہ کشائی کو روزہ رکھائی کہہ دیا۔ بچوں کو تو نہیں لگ رہی نا؟ بچوں کو نہیں لگے گی تو میں بھی تو بچہ ہی ہوں، پھر مجھے کیوں لگ رہی ہے پیاس؟ آپ بڑے، میں بڑا ہو گیا ہوں؟ جی۔ کتنا بڑا ہو گیا ہوں میں؟ بڑے، بہت بڑے؟ نہیں، تھوڑے سے، تھوڑے، نہیں بہت، پلیز تھوڑے سے، پلیز۔ بہت۔ جس نے مجھے بہت بڑا کیا اس کو انعام نہیں ملے گا۔ چھوٹے، زور سے بولیں۔ چھوٹے، چھوٹے ہیں؟ آپ بتائیں۔ چھوٹے، چھوٹے، نہیں، بہت چھوٹے ہیں۔ بہت چھوٹے، بہت چھوٹے، بہت چھوٹے۔ ویری گڈ، یہ ہے نا اچھے بچے تھے، یہ بہت اچھے بچے ہیں، بالکل صحیح۔ اچھا بھائی، کس نے کیا سنانا ہے؟ آپ لوگ سب کہہ رہے تھے کسی نے کیا سنانا ہے، کسی نے کیا سنانا ہے؟ ہیں؟ آیت الکرسی۔ آیت الکرسی آپ کو پوری یاد ہے؟ جی۔ ارے واہ، اور آپ کو نعت یاد ہے؟ اچھا ایسا کرتے ہیں، ہم آپ سے آیت الکرسی، چلیں آپ سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات
وما في الأرض وما يهود حفظهما من ذا الذي يشفع إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون حفظهما إلا من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه. چلو لا اکراہ فی الدین سے سنا دو. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد. والی نہیں آتی. اچھا لیکن آپ نے آیت الکرسی پھر بھی بہت ساری یاد کی ہوئی ہے بھائی. آپ کو پتہ ہے آیت الکرسی کو جو ہے وہ کیا کہا جاتا ہے؟ آیت الکرسی سے مراد کیا ہے؟ آیت الکرسی کو کہتے ہیں آیتوں کی سردار. قرآن مجید میں نا جتنی بھی آیتیں ہیں نا ان میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہی ہے آیت الکرسی. قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی. اور اگر آپ کو بتاؤں کہ قرآن میں ٹوٹل آیتیں کتنی ہیں تو یاد رکھ لیں گے آپ لوگ, ہے نا؟ تھوڑی سی مشکل بات ہے لیکن یاد رکھ لیں. رکھ لو گی نا یاد؟ قرآن مجید میں ٹوٹل آیتیں ہیں 6666. یہ بہت آسان ہے یاد رکھنے کے لیے. 6666. اس کو یاد ہوا ہے کتنی آیتیں بتاؤ؟ 6666. ٹھیک ہے, 6666. 6668. لیکن اس میں سب سے بڑی آیت ہے وہ کون سی ہے؟ آیت الکرسی ہے. اور آیت الکرسی جس سورے میں ہے اس سورے کا نام کون بتائے گا مجھے؟ میں نے بریک میں ہی سوچ لیا تھا کہ یہ سوال کروں گا, پھر میں نے کہا جواب نہیں بتا رہا کسی کو. سوچیں. آیت الکرسی جس سورے میں ہے اس سورے کا نام ہے سورہ بقرہ. کیا نام ہے؟ سورہ بقرہ. کیا نام ہے بھائی؟ اچھا اب یہ بتائیں قرآن کی سب سے بڑی آیت تو ہو گئی آیت الکرسی, سب سے بڑی سورہ کون سی ہے یہ بتائیں نا. سورہ بقرہ. سوچ لو. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ بچوں کو کنفیوز مت کریں, میں کیوں نہ کروں؟ سورہ بقرہ. بچے کنفیوز ہونے کو تیار نہیں ہیں. بالکل ٹھیک. قرآن مجید کی سب سے بڑی سورہ کون سی ہے؟ سورہ بقرہ. اچھا اب بقرہ جو ہے نا وہ کس لینگویج کا ورڈ ہے یہ بتائیں بھائی؟ کون سی لینگویج کا ورڈ ہے بھائی بقرہ؟ قرآن مجید جو ہے وہ کون سی لینگویج میں ہے جو ہم پڑھتے ہیں؟ ہاں کون سی لینگویج میں ہے؟ عربی میں ہے. تو بقرہ کون سی لینگویج کا ورڈ ہے؟ عربی لینگویج کا ورڈ ہے. اس کا اردو میں پتہ ہے کیا مطلب ہے؟ سورہ بقرہ کا ایک تو ہوتا ہے نا ہم اردو میں کہتے ہیں بقرہ, وہ تو الگ, یہ ہے بقرہ عربی کا ورڈ ہے. اس کا اردو میں کیا مطلب ہے یہ بتائیں مجھے. بقرہ کو اردو میں بقرہ کا مطلب ہے گائے. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم یہ کرتے ہیں. اور سب سے چھوٹی سورہ کون سی ہے قرآن کی؟ سب سے چھوٹی سورہ سورہ انا اعطینا. اس سورہ کا نام کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں سورہ کوثر. کیا نام ہے؟ سورہ کوثر. اچھا بھائی اس سے پہلے کہ ہم بریک پہ جائیں, افطار کا وقت بھی ہے اور دعاؤں کی قبولیت کا وقت بھی ہے, تو آپ ہمیں ایک اچھی سی نعت سنا دیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم ادھر آئیں. چلیں کون سی نعت سنائیں گے آپ؟ سبز گنبد والے. واہ واہ زبردست. محمود صاحب سنیے ذرا جی. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. اے نور خدا
سب مل کر کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ زبردست, بہت اچھی آپ نے یہ دعائیہ کلام پڑھا ہے. اسی دعا کے ساتھ بریک پہ جاتے ہیں. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. اہلیان لاہور اپنا روزہ افطار کریں گے, ایک وقفے پر جاتے ہیں. روزہ افطار کرنے کی دعا. اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. اے اللہ, میں نے تیرے لیے ہی روزہ رکھا, تجھی پر ایمان لایا, تجھی پر بھروسہ کیا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے افطار کیا. الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین الی یوم الدین. الہ العالمین اپنے محبوب پاک کے تصدق سے ہم سب کی روزوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول اور منظور فرمائیے, اور ہماری خطائیں اور ہمارے گناہ بخش دیجیے. الہ العالمین ہمیں وہ علم عطا فرمائیے جس میں نفع ہے, اور وہ بات کہنے کی, وہ کام کرنے کی توفیق ارزانی فرمائیے جس بات کے کہنے اور جس کام کے کرنے سے ہم آپ کے قریب ہو سکیں. الہ العالمین مسلمان مردوں, عورتوں, بچوں, بوڑھوں, جوانوں پر اپنی رحمت کی نگاہ فرما دیں, اور ہمیں وہ اعمال بجا لانے کی توفیق اور طاقت بخشیں جن اعمال کے کرنے سے ہم آپ کے محبوب دوستوں میں شامل ہو جائیں. الہ العالمین ہمیں شر شیطان, شر انسان اور حاسدوں کے حسد سے اپنی پناہ عطا فرمائیں. ہمیں ہمارے برے اعمال کی شر سے بھی پناہ عطا فرمائیں, اور ہمیں حسنات کی طرف ہماری طبیعتوں کو, طبائع کو مائل فرما دیں. جس قدر بھی بیمار ہیں یہاں پر موجود ہیں, دعا میں شریک ہیں, اپنے گھروں میں ہیں, اسپتالوں میں ہیں, الہی ہر ایک بیمار کو, چاہے وہ روح کا یا جسم کا مریض ہے, شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما دیں. جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, الہ العالمین ان سب کی حاجتیں, ان کے ارمان و جستجو سب پوری فرما دیں. ہمیں اس دنیا میں اسلام پر قائم اور خاتمہ ہمارا ایمان پر فرما دیجئے گا. الہ العالمین اپنے محبوب پاک کے صدقے میں پوری امت مسلمہ پر اپنی رحمت اور اپنی مہربانی فرما دیں. ہمیں اپنے اسلاف کے نقوش پا پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیں. مسلمانوں کو پھر وہ غیرت, وہ حمیت اور وہ جذبہ و ولولہ و ذوق و شوق جو اسلاف کا نشان اور ترہ امتیاز تھا وہ دوبارہ نصیب فرما دیں. الہ العالمین جن دوستوں نے یہاں پر گردے ڈونیٹ کیے ہیں, الہ العالمین ان پر بھی اپنی مہربانی فرمائیں, اور پوری قوم کو الہ العالمین ایسے خیر کے جذبات نصیب فرما دیں. اے آر وائی یو ٹی وی کی ٹیم, اے آر وائی ڈیجیٹل کی ٹیم اور اے آر وائی نیوز, تمام اے آر وائی کی الہ العالمین چینلز کی ٹیموں پر اپنی مہربانی فرما دیں, اور تمام ان حضرات کی الہ العالمین دنیا اور آخرت کی نیک حاجات پوری فرما دیں. بالخصوص حاجی عبدالرحیم صاحب اور حاجی اقبال صاحب, ان پر بھی اپنی رحمتوں کا, اپنی عنایات کا, اپنے فضل کا دروازہ کھول دیں جو سبب بنے ہوئے ہیں اس وقت پوری قوم تک بہتر پیغام کے پہنچنے کا اور اسلام کی تبلیغ کا ایک ذریعہ بنے ہوئے ہیں. الہی انہیں دنیا اور آخرت کی عزتوں سے بہرامند فرما, اور حاجی عبدالرزاق مرحوم مغفور کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ فرما دے. اور جتنے حضرات یہاں پر اس وقت دعا مانگنے والے ہیں, ہم میں سے ہمارے والدین دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں, الہی اس رحمت بھرے وقت میں ان کی سب کی بخشش اور مغفرت فرما, اور ان کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے باغ فرما دے. پروردگار عالم اپنے پیارے محبوب حضور پر نور شافع یوم
مشہور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے ہماری اس التجا و دعا کو اپنی برگاہ عالیہ میں مستجاب فرما لے اور مقبول فرما دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین. روزہ افطار کرنے کی دعا. اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. اے اللہ، میں نے تیرے لیے ہی روزہ رکھا، تجھی پر ایمان لایا، تجھی پر بھروسہ کیا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے افطار کیا. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وعلى محمد وبارك وسلم عليه. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. کر دیا اور بھگا دیا, کہہ دیا جاؤ یہاں سے لے کے جاؤ, نہیں تو میں رکھتے پہ بٹھا دوں گا لے کے. لڑکی نے میری ہاتھ جوڑا کہ رکھ لو بھابھی, جو تم خیال کرو گے کوئی نہیں کرے گا. تو کہا بھائی مصیبت لی آئی ہو, لے جاؤ یہاں. اب ہم نے تو اتنا سا پالا, میں کہاں بھگاؤں, کس طرح میں نے مانگ جات کے اتنا بڑا کرا. اب میرے میں دم نہیں ہے بیٹا, مانگ جات کے علاج کرواتے رہے. اور میرے بچیوں کا ساتھ ہے, وہ بچی بھی میری بیٹھی ہوئی, اس کے پاس بھی راشن کا انتظام نہیں ہے, وہ بھی غربت میں زندگی گزار رہی ہے. اب کیا کہیں, ایک غم نہیں, مجھے اس کا بہت غم ہے کہ روٹی ٹکڑا چلتا تو میرا بچہ پڑ گیا. تو کھانے پینے کی چیزیں انتظام کہاں سے ہوتا ہے, گھر بس کیسے چل رہا اتنا ہے؟ کرتے ہیں وہاں امداد کرتے جو ہو سکے. خدا کا واسطہ اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں, میرے میں بیٹا دم نہیں ہے, جو ہو سکے بچے. انشاءاللہ اس کے علاج کے لیے آپ کو کیا چاہیے, اس کا علاج کیسے ہوگا ڈاکٹر کچھ بتا دیں؟ نہیں, ہم الگ کرائیں گے, ہم خود کرا لیں گے. یوں کہ میں دیکھ چکے, میرے طاقت نہیں ہے دیکھنے میں, جو جو سن چکے ہوں آگے اللہ کے ہاتھ. اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دیا آپ نے. آپ مجھے بتاؤ کہ آپ یہ کیا بعد میں ابھی ڈائلیسس کروا کر ڈائلیسس کے لیے آپ مزید کمزور ہو گئے ہیں, جب میں آپ سے ملا تھا اس سے زیادہ. کیا بتاتے ہیں ڈاکٹر؟ ڈاکٹر وہی بولتے ہیں کہ گردہ چینج کرواؤ. تو گردہ دینے والا کوئی ہے آپ کو؟ کوئی بھی دینے والا نہیں, سگے ماں باپوں نے نہیں دیا. ہم نے کہا میرا لے لو, کہہ رہے تمہارا بیکار ہے, مجبور پڑ گئے بیٹا, اس سے زیادہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں دے دیتی ہے, کیونکہ ہم مرنے پہ تو ہیں, آج نہیں کل کل مرنا ہے. اگر مجبور ہو گھر میں کہاں سے پیسے, کچھ نہیں, کھانا کہاں سے کھاتے ہیں, کیسے آتے ہیں, کون لے کے آتا ہے, یہ تو ظاہر کام ہے. بات سنیں, جو میڈم کے پاس لڑکی لے کے آئی تھی, لالو کھیت میں رہتی, اب بیٹا کسی نے کچھ دے دیا, کسی نے کچھ دے دیا. ایک زمانے سے جانتے ہیں, جو ان کی اولادیں بڑے ہو گئے, میرے ماں باپوں کو دیکھا سب مر گئے, وہ لوگ جانتے ہیں ہمارا بہت خیال کرتے. وہ لڑکی لے کے مجھے گئی تھی. میرے پاس ایک کال ہے اور ہمارے پاس اور بھی اناؤنسمنٹس آ رہے ہیں, لیکن ایک کالر ہے میرے ساتھ, میں ایک کالر کو لینا چاہتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب علی, کون بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کمال احمد بات کر رہا ہوں لیاقت آباد سے. لیاقت آباد سے کمال صاحب. کمال بھائی, کیا آپ مدد کر سکتے ہیں ہماری؟ میں ان کے لیے اپنی کڈنی ڈونیٹ کرنے کے لیے ایگری ہوں, اگر میری کڈنی میچ. اللہ اکبر, واہ 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 واہ, سلامت رہیے, سلامت رہیے, یعنی سلامت رہے. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. یہ یعنی پہلی مرتبہ ہے, یہ پہلی مرتبہ ہے شان رمضان میں کہ ہمیں بڑے بڑے ڈونیشنز کی کال آئی, اور ہم سب کے بہت شکر گزار ہیں, بہت زیادہ سب کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں. لیکن پہلی مرتبہ ایک کالر کال کر کے اپنے جیب سے پیسے نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر اپنے جسم کا ایک حصہ ڈونیٹ کرنے کے لیے, اپنی کڈنی ڈونیٹ کرنے کے لیے کال کیا ہمیں کمال صاحب نے لیاقت آباد سے. کمال صاحب, ان کو ہم بلائیں گے اپنے شان رمضان میں, یہ ان سے کانٹیکٹ کر کے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. کمال صاحب, آپ آپ کو آواز آ رہی ہے میری اس وقت؟ ہیلو, آپ نے کس علاقے سے ہمیں, کہاں سے کال کیا ہے؟ میں لیاقت آباد سے. لیاقت آباد کراچی سے کال کیا آپ نے ہمیں. میں اصل میں انشاءاللہ 3 تاریخ کو عمرے پہ جا رہا ہوں. ماشاءاللہ 3 تاریخ کو اللہ نے عمرے کی سعادت نصیب کر رہے ہیں, تو کیا کل یہ ممکن ہے کہ آپ شان رمضان میں ہمارے مہمان بنے؟ نہیں, میں اصل میں شو نہیں ہونا چاہتا, اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا. اچھا, بالکل بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن ہم سب یہاں پر جتنی بھی ہماری آڈینس بیٹھی ہے, اور ہم سب آپ کو, ہم کیا کہہ سکتے ہیں, آپ کے احسان مند ہیں, اور آپ کو صرف سلام پیش کر سکتے ہیں, اور آپ کے لیے بہت ساری دعائیں کر سکتے ہیں. بھرپور تالیوں کی صورت میں ان کا شکریہ ادا کر دیجئے. لو بھیا, واہ واہ, گردے کا انتظام تو ہو گیا.
اب اسے لگوانے کا مسئلہ ہے وہ مینج کر لیں گے کچھ نہ کچھ کر کے انشاءاللہ. بالکل. اناؤنسمنٹ ہمارے پاس کچھ اور بھی ہیں. ایک تو ایک بندہ خدا نے یہ ہماری اس بہن کے لیے اپنا نام ظاہر نہیں کیا اور ہمیں یہاں پر آ کر کچھ پیسے دیے ہیں مجھے ان خاتون کے لیے. اس کے علاوہ اسلام آباد سے جی ہاں یہ 25,000 روپے ہیں. اس کے علاوہ اسلام آباد سے خاتون نے کال کی ہے, انہوں نے ان دونوں فیملیز کے لیے 5 لاکھ روپے کا اعلان کیا ہے دونوں فیملیز کے لیے. اور یہ جو 5 لاکھ روپے ہیں وہ اس کے علاوہ ہے کہ ان کا جو علاج ہے, ان کے علاج کے لیے آپ کو پیسے آپ کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے جو ان کے علاج کا جو پورا خرچہ ہے وہ ان 5 لاکھ روپوں کے علاوہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ان کے علاج کا پورا خرچہ برداشت کرے گا انشاءاللہ. وہ چاہے 2.5 لاکھ ہو, وہ چاہے 3 لاکھ ہو, وہ چاہے سے زیادہ بڑھے, وہ سب کا سب خرچ انشاءاللہ خواجہ غریب نواز ٹرسٹ کی جانب سے. اور مجھے ایک بچی نے کال کی ہمیں, سیدہ زبیرہ شاہ اس بچی کا نام ہے. اس بچی نے بھی 25,000 روپے کہا ہے کہ یہ آنٹی کو جہیز کے لیے میری طرف سے دے دیجئے. آپ کا گزارا بچی کا بھی بہت بہت شکریہ. میں آتا ہوں, یہ پکڑ کے رکھیں گے. جی ماں جی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ ہاں بیٹا یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ میرے بچے کو جو ہو سکے کر دینا. ہم اللہ بڑا کارساز ہے, اللہ نے بہت اچھا کر دیا. جو ہو سکے گھر میں ہم اپنے بالکل ہو گئی. بالکل. ایک خاتون نے 5 لاکھ روپے کا اعلان کیا آپ کے خاندان کے لیے. بڑی مہربانی, اللہ اس سے زیادہ دے پروردگار. آمین. اللہ اس کے بچوں ایک میرے بھائی نے گردے کا اعلان کیا کہ میں اپنا گردہ دوں گا اس کی زندگی بچانے کے لیے. ٹھیک ہے, اور اس کے جو خرچ ہوگا گردہ لگانے پہ وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم برداشت کریں گے. ٹھیک ہے بیٹا, کیا کہہ رہے بتاؤ نا. آپ نے بس دعا کرنی ہے اس بیٹے کے لیے. ہاں اس بچی کے لیے راشن ابھی بھی موجود ہے, اور راشن انشاءاللہ اس بچی کے لیے جو ان کی بیٹی ہیں وہ خواجہ غریب نواز ٹرسٹ کی جانب سے راشن بھی انشاءاللہ ہر مہینے ان کو ملتا رہے گا. پورا گھر کا جتنا راشن ہے وہ ان کے گھر پہنچتا رہے گا. 2 لاکھ روپے اور اناؤنسمنٹ ہے, وہ بھی عمران اور اس کے خاندان کے لیے ہے, وہ بھی ان تک پہنچا دیے جائیں گے انشاءاللہ. اور ٹیلی فون کالز الحمدللہ مسلسل آ رہی ہیں. سو جو بہت بنیادی ضرورت تھی اس سے زیادہ الحمدللہ آئی. اور الحمدللہ اس سیگمنٹ میں اب تک جتنے بھی ہمارے پاس کیسز آئے ہیں, اور اگین ہم بار بار کہتے ہیں ہماری کوئی اوقات نہیں ہے اس پلیٹ فارم کی, اس نیٹ ورک کی. ہمیں ایک ذریعہ ایک وسیلہ اگر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. لیکن اس سیگمنٹ میں اب تک جتنے بھی لوگ آئے ہیں الحمدللہ جو بھی ڈیزائرڈ ریکوائرڈ اماؤنٹ آف منی تھی وہ سب کے لیے پورے ہوئے ہیں. اور آج تو کمال ہی ہو گیا کہ ایک صاحب نے اپنی جیب سے پیسے نہیں بلکہ اپنے جسم کا ایک حصہ نکال کر اپنی کڈنی ڈونیٹ کرنے کے لیے شان رمضان کے اس سیگمنٹ میں کال کیا, آپ لوگوں کے سامنے ہے. اور یہ ہم وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ, جس طرح میں بار بار یہ بات دہرا رہا ہوں کہ اب سے چلو لا اکراہ فی الدین سے سنا دو. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد. والی نہیں آتی. اچھا, لیکن آپ نے آیت الکرسی پھر بھی بہت ساری یاد کی ہوئی ہے بھائی. آپ کو پتہ ہے آیت الکرسی کو جو ہے وہ کیا کہا جاتا ہے؟ آیت الکرسی سے مراد کیا ہے؟ آیت الکرسی کو کہتے ہیں آیتوں کی سردار. قرآن مجید میں نا جتنی بھی آیتیں ہیں نا ان میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہی ہے آیت الکرسی. قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی. اور اگر آپ کو بتاؤں کہ قرآن میں ٹوٹل آیتیں کتنی ہیں تو یاد رکھ لیں گے آپ لوگ, ہے نا؟ تھوڑی سی مشکل بات ہے لیکن یاد رکھ لیں. رکھ لو گی نا یاد؟ قرآن مجید میں ٹوٹل آیتیں ہیں 6666. یہ بہت آسان ہے یاد رکھنے کے لیے. 6666. اس کو یاد ہوا ہے کتنی آیتیں بتاؤ؟ 6666. ٹھیک ہے, 6666. 6668. 66. لیکن اس میں سب سے بڑی آیت ہے وہ کون سی ہے؟ آیت الکرسی ہے. اور آیت الکرسی جس سورے میں ہے اس سورے کا نام کون بتائے گا مجھے؟ میں نے بریک میں ہی سوچ لیا تھا کہ یہ سوال کروں گا, پھر میں نے کہا جواب نہیں بتا رہا کسی کو. سوچیں. آیت الکرسی جس سورے میں ہے اس سورے کا نام ہے سورہ بقرہ. کیا نام ہے؟ سورہ بقرہ. کیا نام ہے بھائی؟ اچھا, اب یہ بتائیں
قرآن کی سب سے بڑی آیت تو ہو گئی آیت الکرسی. سب سے بڑی سورہ کون سی ہے یہ بتائیں نا. سورہ بقرہ. سوچ لو. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ بچوں کو کنفیوز مت کریں. میں کیوں نہ کروں؟ سورہ بقرہ. بچے کنفیوز ہونے کو تیار نہیں ہیں. بالکل ٹھیک. قرآن مجید کی سب سے بڑی سورہ کون سی ہے؟ سورہ بقرہ. اچھا اب بقرہ جو ہے نا وہ کس لینگویج کا ورڈ ہے یہ بتائیں بھائی. کون سی لینگویج کا ورڈ ہے بھائی بقرہ؟ قرآن مجید جو ہے وہ کون سی لینگویج میں ہے جو ہم پڑھتے ہیں؟ ہاں کون سی لینگویج میں ہے؟ عربی میں ہے. تو بقرہ کون سی لینگویج کا ورڈ ہے؟ عربی لینگویج کا ورڈ ہے. اس کا اردو میں پتہ ہے کیا مطلب ہے؟ سورہ بقرہ کا. ایک تو ہوتا ہے نا ہم اردو میں کہتے ہیں بقرہ, وہ تو الگ. یہ ہے بقرہ, عربی کا ورڈ ہے. اس کا اردو میں کیا مطلب ہے یہ بتائیں مجھے. بقرہ کو اردو میں بقرہ کا مطلب ہے گائے. گائے. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم یہ کرتے ہیں. اور سب سے چھوٹی سورہ کون سی ہے قرآن کی؟ سب سے چھوٹی سورہ سورہ انا اعطینا. اس سورہ کا نام کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں سورہ کوثر. کیا نام ہے؟ سورہ کوثر. اچھا بھائی اس سے پہلے کہ ہم بریک پہ جائیں, افطار کا وقت بھی ہے اور دعاؤں کی قبولیت کا وقت بھی ہے, تو آپ ہمیں ایک اچھی سی نعت سنا دیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم ادھر آئیں. چلیں کون سی نعت سنائیں گے آپ؟ سبز گنبد والے. واہ واہ زبردست. محمود صاحب سنیے ذرا. جی بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نزا آئیں دیدار عطا کرنا. اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا, یا در پہ بلا لینا, یا خواب میں آ جانا. اے پردہ نشی دل کے پردے میں رہا کرنا. اے پردہ نشی دل کے پردے میں رہا کرنا, جب وقت رضا آئیں دیدار واہ 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 واہ. سب مل کر کہہ دیجئے سبحان اللہ. ماشاءاللہ زبردست. بہت اچھی آپ نے یہ دعائیہ کلام پڑھا ہے. اسی دعا کے ساتھ بریک پہ جاتے ہیں. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. اہلیان لاہور اپنا روزہ افطار کریں گے. ایک وقفے پر جاتے ہیں. روزہ افطار کرنے کی دعا. اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. اے اللہ میں نے تیرے لیے ہی روزہ رکھا, تجھی پر ایمان لایا, تجھی پر بھروسہ کیا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے افطار کیا. الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین. الہ العالمین اپنے محبوب پاک کے تصدق سے ہم سب کی روزوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول اور منظور فرمائیے, اور ہماری خطائیں اور ہمارے گناہ بخش دیجیے. الہ العالمین ہمیں وہ علم عطا فرمائیے جس میں نفع ہے,
اور وہ بات کہنے کی، وہ کام کرنے کی توفیق ارزانی فرمائیے جس بات کے کہنے اور جس کام کے کرنے سے ہم آپ کے قریب ہو سکیں۔ الہ العالمین مسلمان مردوں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں، جوانوں پر اپنی رحمت کی نگاہ فرما دیں اور ہمیں وہ اعمال بجا لانے کی توفیق اور طاقت بخشیں جن اعمال کے کرنے سے ہم آپ کے محبوب دوستوں میں شامل ہو جائیں۔ الہ العالمین ہمیں شر شیطان، شر انسان اور حاسدوں کے حسد سے اپنی پناہ عطا فرمائیں۔ ہمیں ہمارے برے اعمال کی شر سے بھی مجھے تھکنے نہیں دیتے یہ ضرورت کے پہاڑ، مجھے تھکنے نہیں دیتے یہ ضرورت کے پہاڑ، میرا کنبہ مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتا۔ ایسی بہت ساری کہانیاں ہمارے آس پاس ہوتی ہیں کہ جہاں عمر کے تقاضوں کے بالکل برخلاف بھی انسان کو اپنی زندگی بسر کرنا پڑتی ہے۔ انسان ساری زندگی اس سوچ کے ساتھ گزار رہا ہوتا ہے کہ جب عمر کا آخری حصہ آ جائے گا، ویسے تو زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کس کو کب پتا ہے کہ عمر کا آخری حصہ کب ہے، لیکن ایک اندازن تو انسان یہ سوچتا ہے جب عمر کا آخری حصہ آ جائے گا تب گھر ہوگا، گھر بار ہوگا، گھر والے ہوں گے، بچے ہوں گے جو مجھے کھلائیں گے، پیر دبائیں گے، آرام سے سو جایا کروں گا، اٹھ جایا کروں گا اور بس زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزرے گا۔ لیکن کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں، بہت ساری کہانیاں ہمارے آس پاس ایسی ہیں جن پر یہ شعر صادق آتا ہے کہ میرا کنبہ مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتا۔ وہ بڑھاپے کے تقاضے کے مطابق زندگی کس طرح گزاریں کہ ان کے گھر کے حالات انہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتے۔ آج ایک ایسا ہی بوڑھا باپ ہمارے ایک کہانی کا حصہ ہے اور ایک ایسی ہی بوڑھی ہماری ماں اور اس بچے کی دادی اس کہانی کا حصہ ہے، ہمارے نیکی سیگمنٹ کا حصہ ہے، جو کہ اپنے اپنے طور پر عمر کے اعتبار سے ضعیف ہیں لیکن عزم، حوصلے، ہمت کے اعتبار سے کسی بھی جوان سے کم نہیں ہے۔ اقرار صاحب جی، جس طرح آپ نے بتایا رشید خان صاحب اپنی 3 بیٹیوں کا سہارا ہیں اور پھیپھڑوں کے شدید عارضے میں مبتلا ہیں۔ ایک پیکج ان کے گھر جا کے ہم نے شوٹ کیا تھا، وہ دکھاتے ہیں آپ کو، اور پھر اس کے بعد ذرا بات چیت کر کے عمران کی جانب آئیں گے جو 18 سال کا 19 سال کا نوجوان ہے۔ یہ کس کرب سے گزر رہا ہے، اس کی دادی کس کیفیت سے گزر رہی ہے وہ بتائیں گے، لیکن رشید خان صاحب کے گھر کا حوال پیکج میں دکھاتے ہیں۔ ٹھیک۔ جب ہم نیو کراچی کے اس گھر میں داخل ہوئے تو گھر کے در و دیوار سوگ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ہر ایک کی آنکھیں آنسوؤں سے پر تھیں۔ گھر کا واحد سہارا محمد رشید بے ہوشی کے عالم میں تھے۔ واحد سہارا اس لیے کہ گھر میں محمد رشید، ان کی ضعیف اور بیمار بیوی کے علاوہ 3 بیٹیاں ہیں۔ ایک بیٹی طلاق کے بعد ماں باپ کے گھر آ گئی ہے، ایک بیٹی شوہر کی وفات کے بعد، اور ایک بیٹی کی شادی صرف اس لیے نہیں ہو پا رہی کہ جہیز دینے کے پیسے کہاں سے آئیں گے۔ کیا ہم آپ کے لیے کر سکتے ہیں؟ آپ ان کے ساتھ رہتے ہیں؟ ہم جاب کرتے ہیں، ہم لوگ بیٹھتے ہیں، جاب کرتے ہیں، اور یہ تو آج کل جاب مجھ کبھی جاتی ہے کبھی نہیں جاتی۔ 8,000 کی سیلری ہے میری، تو اس میں کرایہ بھی دینا ہوتا ہے بیٹا، 6,000 کی اس کے دیتے ہیں گیس بتی کے ساتھ۔ 8,000 روپے انکم ہے جی، چلا جاتا ہے۔ ہاں، کھانا پینا سبھی کچھ ہوتا ہے، دوا دارو کس طریقے سے کرتے ہیں ہمیں پتا، بہت پریشان ہمیں چاہتے ہیں سے ہو جائے۔ کیا کہتے ہیں ڈاکٹرز کے ساتھ؟ کہتے آپریشن ہوگا، اس کا آپریشن ہی ہے بس۔ اس کا بیٹا پیسے کی وجہ سے چلنے رہے، حالت اتنی خراب ہے، ہم کھا لیں گے بہت، کرایہ دینا کھانا اتنا مشکل ہوتا ہے بابو، بہت پریشانی ہوتی ہے۔ کتنے پیسے بتائیں ڈاکٹر نے؟ 2.5 لاکھ سے اوپر ہی بیٹا بتایا، وہ ہم افورڈ کر نہیں سکتے، ہم 5,000 نہیں کر سکتے، 10,000 بیٹا تو کس طریقے سے کریں؟ میرے بچے
जब भी डॉक्टर के यहाँ लेके जाते इन्हें तो गाड़ी का किराया बहुत महंगा पड़ता है, हम लोग को 700-800 रुपए कहाँ से दें। रोने से तो मसले हल नहीं होंगे ना? नहीं, बहुत तकलीफ है, बहुत। ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप दुआ कीजिएगा हमारे लिए, अल्लाह हिम्मत देगी। बस आप ये मसला हल करवा दें। मुश्किल परेशानी बच्चा सेहत तंदुरुस्ती दे, बहुत टेंशन भी है। इनका साया आपके सर पे सलामत। आपको भी बीमारी है ज़ाहिर है? हाँ, शुक्र है मुझे। खा लो तो मकान के किराए का मसला होता, मकान के किराए देते तो खाने का मसला रहता है। हर महीने कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती, कभी अम्मी बीमार, कभी अब्बू बीमार। अब्बू 1 साल से बीमार। आप एक काम कीजिए जी, डॉक्टर क्या कहते हैं कितनी देर हम कर सकते हैं? नहीं वो कह रहे जितनी जल्दी हो सके करें। हो सके कर दें, तो दूसरा भी खराब हो रहा मतलब देख लूँ डॉक्टर्स वगैरह से बात करके इनकी रिपोर्ट्स वगैरह कुछ है? हाँ बेटा, एडमिशन का कुछ करते हैं। मोहम्मद रशीद की हालत इंतहाई खराब थी, सो हमने रिकॉर्डिंग मुकम्मल करते ही उनके उन टेस्टों और रिपोर्ट्स का इंतजाम किया जो पैसे ना होने की वजह से अब तक नहीं करवाए जा सके थे, और फिर उन्हीं रिपोर्ट्स की बुनियाद पर डॉ हॉस्पिटल से उनके ऑपरेशन की तारीख भी ले ली, जो कि 2 जुलाई है। आप और हम मिलकर ऑपरेशन के लिए दरकार रकम इकट्ठी कर पाए तो हम इन बेसहारा बेटियों को बाप की शफकत से महरूम होने से बचा लेंगे इंशाअल्लाह। ये इतना आसान नहीं होता कि आप अपना दुख लेके, अपने कुंबे, अपने घराने की तकलीफ लेके टेलीविज़न पे आके बैठ जाएं। ये मजबूरी की शायद आखिरी हालत होती है, और कभी कभी बस चले अगर तो शायद हम इसके बगैर, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि जब तक अपने दोस्तों, अपने भाइयों, पाकिस्तानियों के साथ शेयर ना करें वो दुख, तब तक ये मुमकिन नहीं होता कि हम सब लोगों के लिए कुछ इंतज़ाम कर पाएँ। सो हम शर्मिंदा भी हैं, लेकिन मजबूरी है कि इस तरह से दुख को दिखाना, उसका एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी है। और एक तरह से जिस तरह जुनैद जमशेद भाई ने भी ये बताया था कि इस तरह से नेकी एक बेहतर चीज़ भी है, ताकि लोगों को तरगीब हो, वो अपने मोहल्ले में, अपने घर में, अपने इर्द गिर्द देखें कि किन किन लोगों को उनकी मदद की ज़रूरत है। मेरी बहन इस वक्त मौजूद हैं, उस दिन भी बहुत रंजीदा थी, आज भी जब से ये पैकेज चल रहा है परेशान है, लेकिन अब आपको कुछ उम्मीद होना शुरू हुई है इंशाल्लाह कुछ? जी, अब उम्मीद, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ तक हम आए, बस आप सब से जाइए, हमारे बाप के लिए आप सब मदद करें। ऊपर अल्लाह, नीचे आप लोग सब हो, आप लोग को खुदा रसूल का वास्ता है, हमारे बाप की मदद करें। हमारे बहुत हैसियत में, बहुत तकलीफ में, बहुत परेशान है। हर तरीके से अपने बाप को सही देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह आप लोग को सबको खुदा का वास्ता है, इंशाल्लाह बिल्कुल हो जाएगा। आपको ये कहने की भी जरूरत नहीं है, बस ये आपसे सिर्फ हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो परेशानी आप पर अब तक गुजरी, आप भी जिस तरह जिक्र कर रही थी कि ये भी मुश्किल हो जाता है कि 500 या 700 रुपए की गाड़ी या टैक्सी करवा के किस तरह से लेके जाएं वालिद को डॉक्टर को दिखाने के लिए। और यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लिए 500-700 करोड़ भी शायद कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। अब तक ठीक से इलाज ना हो सकने की यही वजह थी कि पैसे, यही वजह थी कि हमारे पास पैसे नहीं थे कि हम उनका प्रॉपर वे में कोई अच्छा इलाज करा सकें। जो छोटे मोटे डॉक्टर थे, हम अपनी सी कोशिश बहुत कर रहे थे कि सही हो जाऊं, और असल बीमारी का हमें पता भी नहीं था। जब पता चला तो बीमारी इतनी बड़ी थी, हमारे पास इतनी रकम नहीं थी कि हम उनका अच्छा इलाज करा सके। अब पता चला है तो आप लोगों ने हमारा साथ दिया, और हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं और हम यहाँ तक पहुँचे। और हमें बहुत उम्मीद है अल्लाह के बाद कि आप हमारे लिए, वालिद के लिए बहुत कुछ करें। वालिद क्या हैसियत रखते हैं? आप तीनों बहनों का ज़ाहिर है कोई ना कोई दुख है अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़ात में, पूरी ज़िंदगी परेशानी में गुजरी है, ज़ाहिर है आपके साथ भी, आपके साथ भी। ये मेरी बहन भी ज़िंदगी इनके सामने पड़ी है सारी। इनकी हैसियत क्या है घर में? हमारे लिए एक हैसियत खुदा के पास जैसे माँ बाप होती है वही हैसियत है। ये है तो सब कुछ है, ये नहीं तो कुछ भी नहीं है हमारे लिए। ये बहुत बड़ा हमारी ज़िंदगी का सहारा है, इनके बगैर हमारी ज़िंदगी कोई मायने नहीं रखती। कोई अंदाजा में बताया ना कि क्या कितना? वो बहुत मामूली सी रकम है। डॉक्टर ने क्या ऑपरेशन का बताया कि कितने में? 2.5 से 3 लाख रुपया लगेगा कि इनका ऑपरेशन बड़ा ऑपरेशन है, कोई छोटा ऑपरेशन नहीं है।
آپ اسے آپریشن کا جلد سے جلد انتظام کریں، جتنی دیر ہوگی ان کے لیے بہت نقصان دہ. ابھی ہماری ٹیم نے تاریخ لے لی ہے ڈا اسپتال سے، 2 تاریخ کو یہ ایڈمٹ ہوں گے انشاءاللہ، جی، اور 4 تاریخ کو انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ پوری قوم کی دعاؤں سے ان کا کامیاب آپریشن ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز. شکریہ، بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے. آمین آمین. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو انشاءاللہ ہو جائے گا، اور اس میں ظاہر جو بھی اس کار خیر میں شامل ہونا چاہے اسے خوش آمدید. میں ریپیٹ کر دوں ایک دفعہ تاکہ آپ یہ آپ نے اقرار نے سارا سلسلہ بتا دیا. اقرار ابھی آگے بات بھی کریں گے. صرف 2.5 سے 3 لاکھ روپے اگر ہمارے پاس ارینج ہو جاتے ہیں تو 2 جولائی کی تاریخ لے لی ہے ہم نے، اور 4 جولائی کو ان کا آپریشن ہو جائے گا، یعنی کہ اب سے کچھ دنوں بعد 2 یا 3 دن، بلکہ اگر میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں تو میں یعنی ہاں بس 2-4 دن انشاءاللہ. تو پھر یہ عید اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے انداز سے گزار سکیں گے، اور آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہوں گی اس میں آپ لوگوں کو دعائیں دیں گے بہت زیادہ. یہ ایک چھوٹی سی گزارش ہے. جی اس کے علاوہ بتائیے، آپ کے میں نے گھر کی حالت بھی دیکھی، کرائے کا مکان ہے، اور صرف ایک آپ میں سے 8,000 روپے آپ لے کے آتی ہیں، 6,000 اور 6,000 روپے اس میں سے کرائے کے چلے جاتے ہیں. جی، تو گھر کیسے چلتا ہے؟ بہت مشکل ہو رہی ہے. کس طریقے سے چلا رہے ہمیں پتہ ہے. بہت ادھار قرض ہو گیا جب سے والد بیمار ہے. قرضہ دینا بہت مشکل ہو گیا، اور ان کی جان بچانا بھی بہت مشکل ہو گیا. کس طریقے سے ہم کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہے. بہت پریشان ہے کہ گھر چلنا مشکل ہو گیا. پھر وسیم یہ بہت مشکل ہے کہ آپ کو ٹی وی پہ آ کے اس طرح سے اپنے دکھ کا اظہار کرنا اگر ہم اتنے پریشان نہیں ہوتے تو کبھی ٹی وی پہ نہیں آتے. کہ ہماری پریشانی والد کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے. بس ہمارے والد اور صحیح میری بہن کی شادی کا بھی جی شادی کا بھی مسئلہ ہے بہت. اور سنیے میری بات، ہم دونوں بہنیں بیمار رہتے ہیں، طبیعت صحیح نہیں رہتی. بیوی بیمار کے دل کی تکلیف میں میرا بی پی ہائی رہتا ہے، طبیعت خراب میرے دل میں بھی ہو جاتی ہے. آپ نے کوئی رشتہ دیکھ رکھا ہے بہن کے لیے؟ ہاں دیکھا ہے، لیکن شادی کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہے. ہاں شادی کرنے کا ارادہ چلیے ہے. وہ ذمہ داری بھی ہم اٹھاتے ہیں انشاءاللہ العزیز. اس کے لیے جس طرح سے بھی شادی کے جو بھی اخراجات ہیں وہ ذمہ داری ہماری. شکریہ، مہربانی. بس آپ نے حکم کرنا ہے، وہ ہم بیٹھ کے طے کر لیں گے جو چیزیں آپ کو درکار ہیں، جہاں اس کا شادی کا انتظام ہوگا. آپ تاریخ مقرر کیجئے، باقی انشاءاللہ اپنی بہنوں کی طرح رخصت کریں گے. بہت شکریہ. اللہ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے، بہت ساری دعائیں. آپ سب کو بہت بہت شکریہ. بس آپ سے دعائیں لینے کے لیے واپس آئیں گے. میرا خیال ہے عمران سے ذرا اس سے میں ایک اناؤنسمنٹ کر دوں. ہمیں کنٹرول روم سے مجھے بتایا کہ ایک بچے نے کال کی، چھوٹے بچے نے، اور اس نے اپنی پاکٹ منی سے بہت سارے پیسے جمع کیے ہوئے تھے. اپنی پاکٹ منی سے کئی سالوں سے اس نے جمع کیے ہوئے تھے، تو اس میں سے اس نے 50,000 روپے دینے کا اعلان کیا. ایک چھوٹے بچے نے اپنی پاکٹ منی سے. اللہ اس کا مستقبل خاص کہا ہے کہ یہ میری بہن کے جہیز کے لیے ہے. ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ اس بچے کو سلامت رکھے. عمران ہے، یہ بھی ایک عجیب وسیم کہانی ہے. اب تک ہم یہ روتے تھے کہ اولاد اپنے ماں باپ کو چھوڑ جاتی ہے. اس کہانی میں ماں باپ اپنی اولاد کو چھوڑ گئے صرف اس لیے کہ ان کا گردہ اپنے بچے سے میچ کرتا تھا، جس بچے کے گردے ناکارہ ہو گئے. اور ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ آپ میں سے کوئی اگر گردہ دے تو آپ کے بچے کی زندگی بچ سکتی ہے. لیکن ماں باپ دادی کے پاس اس بچے کو چھوڑ گئے ہیں، اور اب ملنا جلنا بھی شاید ماں باپ کا نہیں ہے عمران کے. پیکیج آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر ذرا دادی سے بھی بات کرتے ہیں اور ان کے پوتے سے بھی. نیکی کے مستحقین کی تلاش میں اب تک ہم جتنے بھی گھروں میں گئے ہیں وہ سب کے سب غربت، قسمہ پرسی اور حسرت کی تصویر تھے. ایسے گھر جہاں سونے کے لیے بستر تو کیا چٹائی تک نہیں. ایسے گھر جہاں برتن یا باورچی خانہ تو کیا چولہا تک موجود نہیں. لیکن جو اداسی، جو غریبی اور جو ہرما نصیبی نفیسہ بیگم کے گھر میں محسوس کی، اس کے بیان کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے. نفیسہ بیگم نے اپنا ایک پوتا لے کر پالا تھا جو اب گردوں کے ناکارہ ہونے کے بعد لمحہ لمحہ موت کی جانب بڑھ رہا ہے. یہ اتنا بیمار ہے کہ اس کے سگے ماں باپ بھی اب اس سے کنارہ کش ہو گئے ہیں. بہت پریشان ہے بیٹا اس بچے کی وجہ سے. واحد اکلوتا بیٹا آپ کا؟ بیٹا نہیں ہے پوتا. اچھا آپ کا پوتا ہے. اس کو میں نے چھوٹا سا پالا تھا. تو جب یہ بیمار ہوا نا تو اس کے ماں باپوں کو میں نے خبر کری، تو 2-3 دفعے لے کے گیا سول. جب انہوں نے گردے مانگے نا تو اس کو بھگا دیا. ہم نے ہاتھ جوڑا کہ اس کو تم رکھ لو، ماں باپ جو خیال کریں گے وہ کوئی نہیں کرے گا. انہوں نے کہا نہیں لے جاؤ.
और माँ बाप ने कहा? हाँ, उन्होंने कहा जहाँ तुम पले हो वहीं जाओ। मैं ले आई बेटा इसको, जो हो सके हमें मदद कर दे रहा। अस्पताल नहीं जाने देंगे बच्चों का, आगे अल्लाह के हाथ है। हमारे हालात देख दो, अगर बेटा मैं ना जाऊं तो अल्लाह जानता, अल्लाह का रसूल जानता, खाने को भी नहीं हो। माँ जी, ये तो अजीब ही कुछ बात आपने मुझे बताई थी। तब से अब तक वैसे उस तरह से यकीन नहीं आया मुझे कि सगे माँ बाप हैं इस बच्चे के। सगे माँ बाप है बेटा, मैं करिए सगे माँ बाप। अच्छा, बुढ़ापे में झूठ नहीं बोलेंगे मेरे को। और ये सिर्फ इसलिए अब इससे नहीं मिलते, ये इसे छोड़ के चले गए? बिल्कुल कोई वास्ता नहीं है, इसको कभी फोन करके पूछ लें कि इसको गुर्दा ना देना पड़े। हाँ, जब से उन्होंने कहा है तो जाना पड़ेगा। ऑनवर्ड्स एक आध दिन में इंशाल्लाह हम ये सिलसिला शुरू कर देंगे कि जो जो लोग यहाँ आए उनकी इमदाद क्या वाकई हुई या सिर्फ वादों तक मामला महदूद रहा, वो हम आपको उनके घर जाके उनके चीज पास जाके इंशाअल्लाह अजीज दिखाएंगे, उनसे आपकी बात करवाएंगे इंशाअल्लाह। एक और हमारे साथ, एक और कॉलर भी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब अली, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं तारिक बात कर रहा हूँ बदामी साहब। मैंने कल भी कॉल की थी, खैर सबसे बात की थी। जी तारिक भाई, जी तारिक भाई आपका कल फोन आया था, बिल्कुल बिल्कुल, और पिछले साल भी आपसे बात हुई थी। बिल्कुल जी, तो घर के लिए बात की थी जो कल ये गए थे, जी हाँ, जी हाँ। दिखलाया था। मैं इकरार साहब से जाता हूँ बात करना। जी बात सुन रहे हो आप? जी जी मैं सुन रहा हूँ सर। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि ये ऑपरेशन भी आप करवाएं, इसकी भी जवाबदारी मैं लेता हूँ। ये जो आप पहले वाला आपने किसी से ऐलान आ गया कि आपके पास नया केस है, ये भी मैं करने के लिए तैयार हूँ। अरे और इकरार साहब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप ये क्राइम प्रोग्राम छोड़ें, ये प्रोग्राम करें। आप ये बहुत अच्छे प्रोग्राम करते हैं, किसी के घर तक जाके उसको उजागर करना, पब्लिक को बताना। क्राइम के लिए बहुत दुनिया पड़ी है, बड़ी प्रोग्राम मिस नहीं करता। और तारिक भाई आपके लिए अच्छी खबर यह है कि हमने जो कल आपने ऐलान किया था कि वो घर देखिए उनके लिए, हमारी टीम ने वो घर ढूंढ भी लिया है, तलाश भी कर लिया है। और उसका टाउन में मुझे इत्तला मिली है। बिल्कुल जी हाँ, उसका सौदा वगैरह सारा इंशाल्लाह आपसे डिटेल करके वो घर हम अनकरीब खरीद के उस फैमिली के हवाले कर देंगे आपकी मदद और इनका इलाज भी आप कराएं, जो भी है जिनके जरिए से मैं आपसे मिला हूँ वो आपसे मिलेंगे। मैंने उनसे आज मालूमात ली थी, उन्होंने कहा इकरार भाई पीछे पड़ गए हैं, उन्होंने औरंगी टाउन में घर देख लिया है। मुझे बहुत खुशी, और मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप ये प्रोग्राम किया करें इंशाल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी तौफीकात में इजाफा करे। बहुत शुक्रिया तारिक भाई, बड़ी नवाजिश, थैंक यू सो वेरी मच। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। तो अब आप खुश हैं, मुतमईन हैं? बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी तवक्कुओं से हम बहुत ज्यादा अल्लाह ने हमें नवाजा, और आप लोगों की कोशिशें, हमें हमारे वालिद को जिंदगी मिली तो हमें मिल गई। बहुत आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना शुक्रिया अदा करे कम है, बहुत ज्यादा शुक्रिया। अल्लाह बस अल्लाह आपकी जिंदगी में आसानियां पैदा करे, आप ऐसे ही हमें दुआएं देती रहें। अब माह रमजान भी है, इंशाल्लाह जल्दी से ठीक होंगे, हम फिर इनको वापस बुलाएंगे बिल्कुल सही हालत में इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मेरे वालिद सही होके जरूर इस जगह आएंगे इंशाल्लाह, और हमारे सरों पे इनका हाथ रहेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इलाहे आमीन, इलाहे आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने आज भी सुरखरू किया, कामयाब किया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का लाख एहसान, उसका करोड़ों शुक्र। एक वक्फे के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं। रोज़ा रखाई का हमारे सेगमेंट है और मैं बहुत खुश हूँ। रोज़ा रखाई कह रहा हूँ मैं, ये तो रोज़ा कुशाई का सेगमेंट है, सॉरी, सहरी से निकल गया इफ्तार में जाकर। मैं इसलिए बड़ा एक्साइटेड हूँ, बहुत खुशी हूँ। खुशी में जो है ना मैं सही से अल्फाज अदा नहीं कर पा रहा, और इस खुशी की एक ख़ास वजह है हमारा जो पिछले सेगमेंट था नेकी का, जिसमें हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि हम आंसुओं के साथ उस सेगमेंट में दाखिल हुए थे और मुस्कुराहटों के साथ उस सेगमेंट से निकले हैं। और आज तो कमाल ही हो गया कि एक साहब ने क्या ज़बरदस्त ऐलान कर दिया
لیکن خاص خوشی کی وجہ کیا ہے وہ اقرار صاحب آپ بتائیے. خوشی کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے پھر اس کو سننے کے بعد پوری دل سے تالیاں بجانی مزے کے ساتھ. خوشی یہ ہے کہ آج یہ صحیح معنوں میں پاکستانی قوم ہے ماشاءاللہ وہ ابھی زندہ و جاوید ہے. تو میرے جس بھائی کو ایک گردے کی ضرورت تھی، میرے اس بھائی کو، اس کے لیے پاکستان بھر سے 5 گردوں کے عطیات کا اعلان ہوا ہے. 5 لوگوں نے ٹیلی فون کر کے کہا کہ جی ہم اپنے اپنے گردے دینے کے لیے تیار ہیں. تو جو بہتر میچ کرے گا انشاءاللہ وہ گردہ ہم اس بھائی کے لیے اسے ڈونیٹ کروا دیں گے. سو اپنے لیے، اپنے قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ڈونیٹ کیے ہیں یہ گردے، ان کے لیے ذرا پھر ہو جائیں ایک بار تالیاں زور سے. زبردست زبردست، واہ واہ واہ. اصل واہ 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 ان لوگوں کے لیے بنتی ہے بھائی. واہ واہ زبردست. بہت شکریہ، بہت نوازش ان تمام تر ہمارے کالرز کی، سب کا بہت بہت شکریہ. روزہ کشائی کا یہ سیگمنٹ ہے، روزہ رکھائی کا نہیں ہے. زونگ اسلامک سروس کا ایک اناؤنسمنٹ میں کر دوں. زونگ کسٹمرز ابھی اپنے موبائل سے 7879 ڈائل کر کے زونگ ریڈیو اور ٹی وی سے سن سکتے ہیں، مشہور ٹی وی اور ریڈیو کے چینل. اور اس کے علاوہ روزہ کشائی میں جو ہمارے دوست، ہمارے بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے لیے ہے دل پسند کی جانب سے گفٹ باکسز، آڈیونک کی جانب سے کڈز ٹیبز، اور اس کے علاوہ واؤچرز ہیں بمزیز کی جانب سے، پیزا پوائنٹ کی جانب سے، اور گفٹ ہیمپرز ہیں جے ڈاٹ کی جانب سے، گورمے کی جانب سے، میزان، افکو، کرشی اور صوفی آئل کی جانب سے. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ روزہ خیریت سے گزر گیا؟ آرام سے گزر گیا؟ ابھی کہاں گزرا ہے؟ ابھی تو ٹائم باقی ہے تھوڑا سا. ہیں تھوڑا سا ہے. ہاں جب اتنا سارا ٹائم گزر گیا ہے تو تھوڑا سا بھی گزر جائے گا، ہے نا؟ گزر جائے گا. پیاس پیاس تو نہیں لگی زیادہ کسی کو؟ نہیں. ویسے نا آپس کی بات بتاؤں، مجھے بڑی لگ رہی ہے پیاس، اسی لیے میں نے غلطی سے آج روزہ کشائی کو روزہ رکھائی کہہ دیا. بچوں کو تو نہیں لگ رہی نا. بچوں کو نہیں لگے گی تو میں بھی تو بچہ ہی ہوں، پھر مجھے کیوں لگ رہی ہے پیاس؟ آپ بڑے. میں بڑا ہو گیا ہوں؟ جی. کتنا بڑا ہو گیا ہوں میں؟ بڑے. بہت بڑے؟ نہیں تھوڑے سے، تھوڑے. نہیں بہت. پلیز تھوڑے سے، پلیز. بہت. جس نے مجھے بہت بڑا کیا اس کو انعام نہیں ملے گا. چھوٹے. زور سے بولیں. چھوٹے. چھوٹے ہیں. آپ بتائیں. چھوٹے. چھوٹے. نہیں بہت چھوٹے ہیں. بہت چھوٹے. بہت چھوٹے. بہت چھوٹے. ویری گڈ. یہ ہے نا اچھے بچے تھے، یہ بہت اچھے بچے ہیں. بالکل صحیح. اچھا بھائی، کس نے کیا سنانا ہے؟ آپ لوگ سب کہہ رہے تھے کسی نے کیا سنانا ہے، کسی نے کیا سنانا ہے. ہیں آیت الکرسی. آیت الکرسی آپ کو پوری یاد ہے؟ جی. ارے واہ. اور آپ کو نعت یاد ہے؟ اچھا ایسا کرتے ہیں، ہم آپ سے آیت الکرسی، چلیں آپ سنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض وما يؤوده حفظهما من ذا الذي يشفع إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون حفظهما إلا من علمه إلا